بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے پہلے جو پیراگراف تھا اس میں بیان کیا تھا فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوبي وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. کہ یہ وہ راویوں کی وہ جماعت ہے جو احادیث موضوعہ کے سلسلے میں متہم ہے کہ یہ اپنی طرف سے سند بھی گھڑ لیتے تھے اور احادیث بھی اپنی طرف سے کیا کر لیتے تھے، بنا لیتے تھے. تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایسے متروک الحدیث اور موضوع احادیث کے گھڑنے والوں سے بھی ہم نے کیا کیا ہے، اجتناب کیا ہے. ان میں سے چند کے نام آپ نے ذکر کیا اور اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں وَكَذَلِكَ مِنَ الْغَالِبِ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ. اور اسی طرح سے ایسے راوی جن کے اوپر احادیث مناکیر غالب ہو یا غلطی جن پر غالب ہو امسکنا ایضا عن حدیثہم، تو ایسے راویوں کے حدیث سے بھی ہم نے اجتناب کیا ہے، ہم رک گئے ہیں، یعنی ہم نے اجتناب کیا ہے. کیا مطلب؟ تو ایک تو وہ راوی جو بالکل جھوٹے قسم کے ہیں، کذاب ہے، جن میں سے بعض کے نام بھی ذکر کیے. اب یہ کہ جھوٹے کو اس کی پیٹھ کے پیچھے جھوٹا کہنا یہ غیبت ہے، لیکن یہاں پر وہ غیبت نہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ان لوگوں کو اس لیے کہ اگر کہا کہ نہیں غیبت ہو جاتی ہے تو احادیث مبارکہ میں کتنی موضوع احادیث کیا ہو جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی، مسئلہ ہو جاتا. لہذا اس بنا پر دین کے تحفظ کے لیے اسے غیبت نہیں کہا جائے گا کہ ان کی برائی کو اور ان کی غلطی کو آشکارا کر دیا جاوے، واضح کر دیا جاوے کہ بھئی یہ لوگ ہیں. اس لیے امام مسلم نے اٹھا کے سب کے نام کیا کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ عبد القدوس ابن حبیب الشامی ہے، امام عبداللہ ابن مبارک نے اسے کذاب کہا ہے، سب کے بارے میں اوپر بیان کیا جا چکا. محمد بن سعید المصلوب ہے، اس کو مصلوب اسی لیے کہتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر نے اس کو سولی پر لٹکا دیا تھا، اس کے زندقہ اور اس طرح کی اس کی حرکت کی وجہ سے، اسی وجہ سے اس کو مصلوب کے معنی کیا آتے ہیں، وہ جس کو سولی دے دی گئی ہو تو اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا. تو اسی طریقے سے غیاث ابن ابراہیم ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی امام احمد فرماتے تھے کہ کان کذوبن، بہت بڑا جھوٹا تھا. کذوب فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اور علامہ جوزجانی نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ یضع الحدیث، کہ حضرت والا احادیث گھڑا کرتے تھے. یہاں پر حضرت والا کا مطلب استہزاءً ہے، حقیقت پر محمول کیا جائے گا نہیں. اسی طریقے سے سلیمان ابن عمرو النخعی تقریباً 30 سے زائد ائمہ سے منقول ہے کہ یہ شخص واضع اور کذاب ہے. اکثر من 30 سے زائد ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی تکذیب کی ہے اور اس شخص کو واضح حدیث قرار دیا ہے. بلکہ یحییٰ ابن معین تو فرمایا کرتے تھے ہوا اکذب الناس، کہا تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں متہمون، یہ سب متہم ہے. تولید الاخبار، اخبار یعنی احادیث کو گھڑنے میں ماہر تھے، احادیث کو پیدا کرتے تھے. کا مطلب کیا ہے، احادیث کو بنا لیتے تھے، اپنی طرف سے بنا، سند بھی بنا ڈالتے تھے اور متن بھی بنا ڈالتے تھے اپنی طرف سے. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے محدثین ایسے ہیں کہ ان کے یہاں پر کسی کی چلنے والی نہیں. اب اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں
وَكَذَلِكَ مِنَ الْغَالِبِ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ، ایسے ہی ایسے راویوں ایسے لوگوں کی حدیث سے کو بھی نقل نہیں کیا جن لوگوں کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہے، جیسے ایسے لوگوں جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منکر کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَایَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَایَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَى خَالَفَتْ رِوَایَتُهُ رِوَایَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو عطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن زميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل بهم. کہا علامت منکر کہ کسی محدث کو آپ مناکیر کا حامل کب کہیں گے؟ تو دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منکر اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شاذ۔ حضرات متقدمین اور متاخرین کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، آیا دونوں ایک ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ شاذ اور منکر دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو مقدمہ ابن الصلاح کہ مصنف کا کہنا یہ ہے، جو اصول حدیث پر اور مصطلحات حدیث پر سب سے پہلے اور سب سے عمدہ جو کام کیا ہے وہ ابن الصلاح نے کیا ہے۔ تو علامہ ابن الصلاح فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دونوں ایک ہیں، شاذ اور منکر میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور ان کے بعد 8ویں صدی کے بعد جتنے بھی محدثین آئے، ان تمام کے تمام محدثین نے ابن الصلاح سے اتفاق نہیں کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابن الصلاح کی بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر دونوں ایک ہوتے تو دو دو نام اور دو دو لقب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی سے کام چل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ایک ہے شاذ اور ایک ہے منکر۔ شاذ کہا جاتا ہے کہ راوی جو اپنے سے بہتر راوی سے مخالفت کر رہا ہو روایت کرنے میں، مگر وہ راوی بذات خود ثقہ، صدوق یا ثقہ، مگر اس سے بہتر جو طبقہ ہے اس سے وہ مخالفت کر رہا ہو، تو ایسے کو شاذ کہا جاتا ہے۔ اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ کہ راوی خود ضعیف ہو، راوی خود کیا ہو؟ ضعیف ہو، اور وہ ضعیف راوی کسی ثقہ راوی سے سند یا متن میں مخالفت کر رہا ہو، اس میں توافق نہیں ہو رہا، تو اسے منکر کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تو شاذ ہونا اتنا معیوب نہیں ہے جتنا منکر ہونا معیوب ہے۔ تو اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی کی اس رائے سے 8ویں صدی کے بعد کے اکثر محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ اصاب حافظ، کہ حافظ صاحب نے صحیح کہا، ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ شاذ ہونا یہ اتنا معیوب نہیں ہے، البتہ منکر کا ہونا یہ معیوب ہے۔ اسی لیے امام مسلم نے بھی شاذ کے اوپر کلام نہیں کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں امام مسلم کس پر کلام کر رہے ہیں؟ منکر پر کلام کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کی احادیث میں اکثر و بیشتر احادیث منکر کے حامل ہیں، نکارت کے حامل ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھو احادیث مبارکہ کے باب میں ہمارے
محدثین نے بے پناہ احتیاط کیا ہے. ہمارے محدثین کے اس احتیاط کے اوپر اور دنیا کے اندر میں کہیں کوئی احتیاط آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی راوی نے روایت نقل کیا اور آپ نے پڑھ لیا کہ راوی ثقہ ہے، کہا راوی ثقہ ہے، ختم ہو گئی بات، آپ نے لے لیا اس کے حدیث کو. نہیں، جب روایت کو وہ دیکھیے کہ ثقہ سے ہے تو اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے جو بہتر راوی ہے، اس سے اعلیٰ طبقے والا، یہ صدوق ہے اور وہ ثقہ راوی ہے، اس نے بھی اگر اس حدیث کو بیان کیا ہے تو دونوں میں توافق ہے یا نہیں. اگر توافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر توافق نہیں ہے تو پھر کہیں گے کہ اگر راوی ضعیف نہیں ہے، ثقہ ہے، صدوق ہے، تو کہیں گے شاذ کہ بھئی یہ جو مضبوط راوی ہے اس سے مخالفت ہو رہی ہے، الفاظ میں مخالفت ہو رہی ہے، سند میں مخالفت ہو رہی ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیا ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ خطا ہو رہی ہے، کچھ غلطی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے کہا اس کو شاذ کہیں گے. لیکن اگر راوی خود ضعیف ہے، وہ ثقہ نہیں ہے، وہ صدوق نہیں ہے، وہ خود جرح مجروح ہے، اور پھر وہ کسی ثقہ سے مخالفت کرے، چاہے وہ ثقہ کیسا بھی ہو، لیکن ثقہ تو بہرحال ضعیف سے افضل ہی ہے، لہذا وہ اگر اس طرح سے مخالفت کرے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ منکر. تو احادیث مبارکہ کو اس طریقے سے انہوں نے چھانا کہ چھلنی بھی فعل ہے اس کے سامنے، چھلنی کی چھلنی بھی کیا ہو جاتی ہے، فعل ہو جاتی ہے، بالکل صاف اور شفاف. تو اس لیے یہ سند پر بھی نظر رکھتے ہیں، متن پر بھی نظر رکھتے ہیں، پھر متن کا اس طبقے کے یہ اس سے اوپر نیچے والے جتنے طبقے کے راویوں نے اس کو روایت کیا ہے ان تمام کو کھنگالتے ہیں اور سب کے ساتھ اس کا مقابلہ اور مقارنہ کرتے ہیں، اس کا تقابل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں سب جگہ پر ایک جیسا آ رہا ہے تو پھر اب کہتے ہیں حدیث صحیح. اب یہ کیا ہے، حدیث صحیح. لہذا حدیث پر صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم لگانا لیس بامر ہین، یہ کوئی نانی کا لڈو نہیں ہے کہ آسانی سے کہہ دے وے اور پھر آ کر کوئی بھی کہہ دے وے کہ خرجہ الالبانی وصححہ، تو کہا کہ ایسا کچھ چلے والے اتنا آسان بھی ہے نہیں. تو اس لیے ہمارے محدثین نے پاپڑ بیلے ہیں. خالی کمپیوٹر کے سہارے پر آپ بیٹھ کر حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم لگائے تو ہمارے محدثین کے سامنے سب یہ تمہارے کمپیوٹر سب کیا ہے، کمپیوٹر کا باپ بھی فیل ہے. یہ سپر ڈپر ٹپر پپر پچکر جو بھی جیسا بھی کمپیوٹر بنا دیں، لیکن ان کے سامنے ہمارے محدثین اور فقہا کے سامنے سب ہیج ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک ذرہ برابر بھی ان کی کوئی حیثیت رہتی. ایسا زبردست انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے. بہرحال تو گزشتہ کل جو بات میں بتا رہا تھا کہ احادیث مبارکہ کی بہت ساری کتابیں جن کے نام ایک جگہ پر، اصل تو میں منکر والی بحث کو پڑھ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا پرسوں میں نے کتاب پڑھی 450 صفحے کی، رات میں 1:45 بجے سویا تھا میں. وہ رات میں 1:45 بجے اس لیے کہ میری کتاب مجھے جب تک کہ میرا ایک معمول ہے کہ کسی بحث کو پڑھتا ہوں تو جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوتی وہاں تک کہ میرے کو نیند آتی نہیں ہے. تو اب میں نے اس کو شروع تو کر دیا، تقریباً کتنے 12 بجے میں نے شروع کیا، 11:45 بج رہے تھے، تو 1:15 بجے میں نے کہا کہ چلو آدھی رکھ کے پھر بعد میں پڑھیں گے. لیکن بستر پہ جانے کی کوشش کی تو وہ کتاب چھوٹی نہیں میرے سے، تو پھر واپس بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ چلو اس کو پوری کر لیں، ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی پوری. لیکن وہ اتنی دقیق بحث تھی کہ بعض جگہ پر یہ شاذ اور منکر اتنی آسانی سے آپ کو سمجھایا، وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. وہ جب اس کو پوری بحث کو پڑھا تو اب اس کے میرے لیے اس کا سمجھنا کیا ہوا، آسان ہوا. تو اس کے دوران یہ کچھ چیزیں بڑی اچھی گزری، اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پر لے لیا تھا کہ ہم سنن بھی سنتے رہتے ہیں، جامع بھی سنتے رہتے ہیں، بہت ساری کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اسی طریقے سے المعاجم، ہمارے محدثین نے معاجم کو بیان کیا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام سے
کہ جس کا نام میں پہلے الف اور اس کے بعد با اور اس کے بعد والا حرف ہے، اس نام کے ساتھ جو صحابی کا نام ہوتا ہے ان کی روایتوں کو جمع کرتے. اتفاق سے وہاں پر پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے. معاجم میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے. ویسے بھی پہلے نمبر ہے اور ایسے بھی پہلا نمبر ان کا. تو المعاجم، تو بہت سارے ہمارے محدثین نے معاجم لکھے. ان معاجم میں حروف تہجی کی رعایت کرتے ہوئے حضرات صحابہ نے کے نام کے اعتبار سے وہ ان کے احادیث کو جمع کر دیتے ہیں. اس میں المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی معجم کبیر یہ سب سے زیادہ مشہور ہے. هذا مرتب حسب اسماء الصحابہ، حضرات صحابہ کے حروف تہجی کے اعتبار سے اس کو کیا کیا انہوں نے مرتب کیا ہے. اس کے بعد امام طبرانی کی دوسری ہے المعجم الاوسط، وهو مرتب حسب اسماء شیوخہ، انہوں نے اپنے شیوخ کی ترتیب کے اعتبار سے اس کو مرتب کیا ہے کہ ان کے شیخ میں جس کا نام سب سے پہلے حروف تہجی کے اعتبار سے آتا ہے اس کے بعد اس طریقے سے جمع کیا. اس کے بعد المعجم الصغیر وهو مرتب حسب اسماء شیوخہ، یہ بھی ان کے شیوخ کے اعتبار سے. البتہ اگر شیخ اعلیٰ درجے کے تھے تو اس کو اوسط میں جگہ دی، اور شیخ تھوڑا سا اعلیٰ درجے سے کم درجے کے تھے تو پھر انہیں معجم صغیر کے اندر میں جگہ دی. اسی طریقے سے ہمارے مصنفین نے، محدثین نے کتاب جمع کی ہے المصنفات کے نام سے. کتب مرتبۃ علی الابواب الفقہیہ، یہ سنن کے لکھے جانے سے پہلے جو کتابیں ابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب کی گئی اسے مصنفات کہا جاتا ہے. وتشتمل علی الاحادیث المرفوعۃ والموقوفۃ والمقطوعۃ. اس میں فرق یہ ہے سنن میں اور اس میں کہ سنن کے اندر میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ احادیث مرفوعہ ہی کو ذکر کیا جائے. ہاں اگر کہیں کہیں احادیث موقوفہ آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو مصنف ہوتی ہے اس میں احادیث مرفوعہ بھی ہوتی ہے، موقوفہ بھی ہوتی ہے یعنی اقوال صحابہ، اور مقطوعہ بھی ہوتی ہے جس کی سند کے اندر میں. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کے لیے ہر قسم کے احادیث کی، اقوال صحابہ کی اور اقوال تابعین کی ضرورت پڑتی ہے. حضرات امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاں ہم تک پہنچتی ہے اگر بظاہر کہیں تعارض نظر آئے تو ہم اس میں توافق کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں، اور اگر حضرات صحابہ کے اقوال ملتے ہیں ان میں بھی اگر کہیں پر کوئی اختلاف نظر آئے تو جو اقرب الی الکتاب و سنہ محسوس ہوتا ہے ہم اسے لے لیتے ہیں. اور حضرات تابعین تو کہا کہ وہ بھی مجتہد ہے اور ہم بھی مجتہد ہیں، لہذا پھر ہم وہاں پر اپنے اجتہاد سے کیا کرتے ہیں کام، کیونکہ امام صاحب خود کیا تھے تابعی تھے. آپ کی تابعیت کے اندر میں کوئی شک نہیں، اگرچہ غیر مقلدین آپ کی تابعیت پر کلام کرے، اس کو کیا حق ہے کلام کرنے. امام صاحب کی تابعیت مسلم ہے، آپ کی تابعیت کا کوئی انکار کرتا نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اس کی عقل کام نہ کرتی ہو اور اس کا علم اس کو ساتھ نہ دیتا ہو. تو مصنف عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی یہ مصنفات میں سے ہیں، یہ بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے مصنف عبد الرزاق. اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی بخاری سے پہلے مرتب ہوئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ یہ سب زیادہ نہیں، صرف 20 25 جلدوں میں ہے. ارے سمجھ میں آئی؟ مصنف عبد الرزاق کو سب سے پہلے تحقیق کے ساتھ شائع کیا تھا حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے سب سے پہلے اس کو اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کیا تھا. عالم اسلام کے بڑے بڑے حکمران نے آپ کو آ کر درخواست کی تھی کہ بھئی یہ مصنف کے اوپر آپ کام کریں، تو آپ نے اس پر کام کیا تھا. اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ شیخ عوامہ جو اس وقت احناف کے ہاں پر سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں روئے زمین پر، شیخ محمد العوامہ 2-3 مرتبہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ پر آپ نے کام کیا ہے. ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ یہ چونکہ امام صاحب سے قریب کے زمانے کے تھے، لہذا ان کی کتاب کے اندر میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہے کہ جس کا سہارا لے کر غیر مقلدین اس زمانے میں امام صاحب پر کیچڑ اچھالتے ہیں. اس لیے بہت سارے محققین احناف نے اس پر کام کر اس کا اچھی طرح سے کیا کر دیا ہے، جواب دے دیا ہے. اسی طریقے سے الموطا
بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، یہ کتب مصنفۃ علی ابواب الفقہ وتشتمل المرفوعات والموقوفات والمقطوعات فہی کالمصنف واختلافهما اختلاف تسمیۃ فقط، نام صرف الگ ہے۔ ويقصد مصنفها تسہیل السنت علی الناس، یہ عام طور پر لوگوں کی سہولت کے لیے لکھی گئی، جیسے بہشتی زیور وغیرہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے زمانے کے عوام کے لیے لکھی، اس طریقے سے لوگوں کی سہولت کے لیے لکھی جاتی تھی۔ لذا سمیت بالمعطا، اسی لیے اس کو معطا کہا جاتا تھا، کہ جس کے نام سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ ایک آسان چیز ہے، کوئی مشکل چیز ہے نہیں۔ وقیل ان الامام مالک عرضه على 70 من فقهاء المدینة فوافقوه وتواطؤوا علیہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے 70 فقہاء مدینہ پر اس کو پیش کیا تھا موطا کو، اور پھر اپنے قدم سے چل کر ان کے پاس گئے، اور ان سب لوگوں نے آپ کے اس کتاب کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جہاں جہاں جو ہو سکتا تھا بیان کیا، اس وجہ سے اس کو معطا کہا جاتا ہے۔ امام مالک نے جب معطا لکھی تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے معطا لکھی تھی، تو ان کے تلامذہ نے کہا کہ حضرت اور بھی لوگ معطا لکھ رہے ہیں، آپ بھی معطا لکھ رہے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ نے کہا ما کان للہ فہو یبقی، جو چیز اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ تو دوسری کسی معطا کا پتہ نہیں ہے، نام تو ملتے ہیں لیکن کہیں پتہ نہیں، اور ان کی معطا یہ ہمارے مدارس میں اب بھی کیا کی جاتی ہے؟ پڑھائی جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنے مذہب کے امام ہیں مگر اس کے باوجود ان کی معطا کو پڑھایا جاتا ہے، یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اور ہمارے یہاں پر بھی اس کا تعصب نہیں ہے کہ ہم نے اختلاف فقہاء کو اختلاف دین نہیں تصور کیا، بلکہ یہ اجتہاد اور راجح اور مرجوح کا اختلاف ہے، اس سے بڑھ کر اس کی اور کوئی حیثیت ہم نے دی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے یہاں پر نخبۃ الفکر پڑھائی جاتی ہے، کس کی ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کی۔ صرف شافعی نہیں تھے بلکہ متعصب شافعی تھے۔ علامہ نووی کی کتاب ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے۔ تو ایسے الگ الگ مصنفین، کیوں؟ تاکہ ہمارے طالب علم کے ذہن و دماغ میں رہے کہ بھئی تسلب تو مطلوب ہے، تعصب مطلوب نہیں ہے، تعصب یہ مذموم ہے۔ تو اسی طریقے سے تو سب سے پہلے جو معطا لکھی گئی تھی وہ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی ذئب المدنی، انہوں نے معطا محمد کے نام سے، ایک تو معطا محمد وہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ محمد ابن الحسن الشیبانی کی ہے، امام صاحب کے تلمیذ ہے، اور امام مالک سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور امام مالک کے ساتھ آپ کا جو مناقشہ ہوا، آپ امام محمد جب امام مالک کے پاس مدینہ گئے اور ان سے علم حدیث کو حاصل کیا تو وہ ایسے حاصل نہیں کرتے تھے، کیونکہ امام محمد امام صاحب کے ساتھ پاس علم حاصل کر چکے تھے، اس کے بعد ان کے پاس گئے تو باقاعدہ دونوں کی بحث ہوتی تھی، ادھر سے وہ بیان کرتے تھے اپنا اجتہاد اور ادھر سے امام محمد اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہت ساری رائے ایسی تھی جس میں امام مالک کو رجوع کرنا پڑا امام محمد کے کہنے، جو محمد تھے، تلمیذ و ابی حنیفہ تھا، امام صاحب کے کیا تھے؟ تلمیذ تھے۔ تو بہت ساری رائے میں، اسی لیے فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں تقارب ہے، فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں کیا ہے؟ تقارب ہے۔ کہا اس تقارب کی وجہ امام محمد ہے، اس تقارب کی وجہ کون ہے؟ امام محمد ہے۔ تو آپ نے معطا مالک لکھی، معطا مالک ابن انس، اس کے بعد بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایک عنوان کے اوپر مصنفین نے کتابیں لکھی، جس کو ابواب دین کے مختلف الاجزاء الحدیثیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کتاب لکھی صرف ایمان پر، الایمان کتاب کا نام ہی ہے، عبداللہ ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، التوحید محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کی کتاب ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکمل کتابیں تو لکھی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھی۔ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے الاشربہ، الاشربہ کے اوپر آپ نے لکھی۔ رفع الیدین پر محمد ابن اسماعیل البخاری نے، امام بخاری نے رفع الیدین کے اوپر جزء لکھا ہے، اس لیے کہ امام بخاری یہ امام صاحب سے بہت دور کا زمانہ نہیں تھا ان کا، یہ امام صاحب کے انتقال کے 40-45 سال کے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ 20-25 سال کے بعد آپ تو امام صاحب کے بعد 60-70 سال۔ اب ان کا حدیثی مزاج تھا اور وہاں پر پہنچے تھے، ہمارے جو محدثین اور فقہا پہنچے تھے وہ سب احناف تھے،
تو امام بخاری اور احناف کی چپتلش بہت ہوتی تھی. ایک طرف سب احناف ہو جاتے تھے اور دوسری طرف امام صاحب کو اکیلے چھوڑ دیتے تھے وہ. تو اس وجہ سے رفع یدین کے اوپر اور بھی بہت سارے اجزاء پر آپ نے کیا کی ہے, مستقل کتابیں لکھی ہے. اسی طریقے سے الزہد, عبداللہ ابن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد. امام احمد ابن حنبل کی کتاب بھی ہے الزہد. حناد ابن سری کی کتاب بھی ہے الزہد. الامالی وہی ان یجلس الشیخ ویملی علی تلاميذه احادیث فی باب معین او ابواب متفرقة باسناده الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد يكون الاملاء في يوم معین كيوم الجمعة او الاثنين وهكذا. کہا کہ بعض مرتبہ ایک ہی مجلس میں یا متعدد مجلسوں کے اندر میں شیخ اپنی حدیثوں کو طالب علموں کو لکھا دیتے تھے اور طالب علم اس حدیث کو کیا کرتا تھا, لکھ لیتا تھا. تو اسے الامالی کہا جاتا ہے, املا سے ہی بنتا ہے الامالی. تو امالی میں سب سے اقدم جو امالی ہم تک پہنچی ہے وہ حسین ابن اسماعیل ابن محمد المحاملی کی ہے, اور دوسری ہے الامالی لابی القاسم ابن بشران البغدادی کی ہے, اور تیسری الامالی لابی الفضل عبد الرحیم ابن الحسین العراقی ہی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری امالی ہے, لیکن یہ کچھ امالی وہ ہے جو مشہور ہو. یہ وہ کتابیں تھی جس کو تخریج میں سب سے اولویت دی جاتی ہے. یعنی کسی بھی حدیث کی تخریج کرنی ہے تو پہلے جامع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ جوامع میں یہ حدیث جوامع معتبرہ میں کہاں پر ملتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے سنن میں ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مستدرکات کے اندر میں ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے مستخرجات کے اندر میں ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے مصنفات میں ہے یا نہیں, پھر دیکھا جاتا ہے معاجم کے اندر میں ہے یا نہیں, اور اس کے بعد معطا میں. تو ان تمام کتابوں میں پہلے کیوں, اس لیے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو قرون اولا ثلاثہ المشہود بہا بالخیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تو اس کو القرون الاولا الثلاثہ المشہود لہا بالخیر کہا جاتا ہے. تو اس زمانے تک یہ جو کتابیں لکھی گئی, چونکہ یہ تمام لوگ اپنی سند کے ساتھ کیا کرتے تھے, لکھا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کتابوں کی طرف اولویت میں رجوع کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد حدیث پر حکم لگانے کے لیے مصادر فرعیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ونعني بها الكتب الحديثية الناقلة عن الكتب الأصلية وهي إما أن تكون مصنفة على السند أو المتن. کہا یہ وہ کتابیں ہیں جو اوپر جو کتابیں گزری ہیں ان کتابوں سے اخذ کر کر لکھی گئی, یا تو یہ سند کے ساتھ لکھی جاتی ہے یا صرف اس کے اندر میں متن رکھا جاتا ہے. الفرع الاول ما كان مصنفا عن السند, پہلی قسم ان کتابوں کی جو صرف جس میں سند کے اوپر زیادہ مدار رکھا گیا ہے, جس کو کتب الاطراف والجوامع کہا جاتا ہے. ومن اہم کتب الاطراف, اور کتب اطراف میں سب سے اہم ترین کتاب تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف لابی الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی. علامہ مزی کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف. علامہ مزی کا یہ بڑا زبردست کارنامہ ہے. کیا کیا ہے علامہ مزی نے, انہوں نے کیا کیا کہ یہ آئے ہیں 8ویں صدی میں, تو ان کے زمانے تک کے جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی تھی ان تمام حدیث کی کتابیں جو ان کو مل سکی اس کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ان سے جتنی حدیثیں شروع ہو رہی ہیں ان تمام حدیثوں کو انہوں نے وہاں پر جمع کر دیا, انما الاعمال بالنیات, اور اس کے علاوہ ان سے جتنی حدیثیں ان سب کو. اب اگر آپ کو حدیث یاد نہیں ہے, صرف اتنا یاد ہے کہ اس حدیث میں ان ہے, آپ اس میں چلے جائیں گے, آپ تحفۃ الاشراف کے پاس چلے جائیں گے, تو آپ اب وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گی. اور پھر اس کے اندر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری نے فلاں جگہ پر, امام مسلم نے فلاں جگہ پر, فلاں فلاں اتنی مرتبہ سارے مصنف کے نام کے ساتھ اس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب کے اندر میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. تو یہ تحفۃ الاشراف جس کو ہمارے زمانے کے اندر میں فہرست اور مفہرس کہا جاتا ہے, فہرست کے انداز میں. مستشرقین نے یہ کام کیا, کب کیا؟ ابھی کیا, 200 سال پہلے. لیکن ہمارے علماء یہ کام 700 سال پہلے کر کے جا چکے تھے. تو انہوں نے کوئی دھاڑ مارا نہیں, اگرچہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے دھاڑ ماری, کیونکہ کہ ان کا تو کام ہی یہ ہے.
لیکن ہمارے علماء الحمدللہ اللہ نے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ بھئی یہ بیکار قسم کے لوگوں کو تمہارا امام اور پیشوا ہم بنانا چاہتے نہیں، ہمارے امام اور پیشوا تو امام مزی جیسے لوگ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے کام تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف کے اوپر امام مزی نے کیا۔ اس کے بعد دوسری کتاب اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ، نام بھی اچھلتا کتا رکھے، تب بہترین نام رکھا، اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ، یعنی کتب عشرہ سے انہوں نے کتابوں کو احادیث کو جمع کیا، صحاح ستہ، اور پھر اس کے بعد معطا کو لیا، اور پھر اس کے بعد سنن دارمی، سنن دارقطنی اور مسند احمد، ان 10 کتابوں سے آپ نے اطراف کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ اور اب ان 10 آپ کو یاد ہے کہ بھئی کوئی حدیث ہے کہ جو حدیث فلاں حرف سے شروع ہوتی ہے، بادروا بالاعمال قطع اللیل، اس طرح کا آپ کو کوئی لفظ یاد رہ گیا۔ اب آپ بادروا میں چلے جائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ ان 10 کتابوں میں یہ کہاں کہاں پر آپ کو کیا ہو سکتی ہے؟ مل سکتی ہے۔ یہ اس زمانے میں لکھی جس زمانے میں لا یوجد کمپیوٹر، لیکن یہ خود کمپیوٹر کے دادا تھے، ان کو کسی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد تیسری کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المساند العشرہ، احمد ابن ابی بکر ابن اسماعیل البوصری، علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ انہوں نے صرف اطراف عشرہ کو جمع کیا تھا، انہوں نے اسانید عشرہ کو کیا کیا؟ جمع کیا۔ اسی طریقے سے بعد کے دور میں جو جوامع لکھی گئی، جامع المسانید والسنن الہادی لاقوم السنن، ابن کثیر الدمشقی کی، اسماعیل ابن کثیر، ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر، ابن کثیر سے مشہور ہے علامہ دمشقی، علامہ ابن کثیر الدمشقی، یہ ہر فن مولا آدمی ہے۔ انہوں نے تاریخ میں بھی لکھی البدایہ والنہایہ، زیادہ نے صرف 15 جلدوں میں، اور تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں ان کی کتاب کا شمار ہوتا ہے، جس میں آپ نے تاریخ کی کتاب لکھنے کے باوجود بھی یہ کوشش کی ہے کہ انہی تاریخی روایتوں کو جمع کیا جاوے جو اقرب الی الصحت ہو، حالانکہ تاریخ کے باب میں یہ آسان ہوتا نہیں ہے۔ تو امام ابن کثیر نے وہ کام کیا ہے، انہوں نے کتاب لکھی جامع المسانید والسنن الہادی لاقوم السنن، کہا کہ تمام مسانید سے انہوں نے کتاب کو جمع کیا۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے جمع الجوامع، امام جلال الدین سیوطی کی، ابن کثیر کی تفسیر بھی ہے، تفسیر ابن کثیر سے مشہور ہے، اس کا نام ہے اصل میں تفسیر القرآن العظیم، یہ بھی زیادہ نہیں صرف 20 جلدوں میں ہے۔ اس کی تلخیص کی ہے لوگوں نے، تفسیر ابن کثیر کہیں 3 جلدوں میں، کہیں 4 جلدوں میں اس کی تلخیص ہے، ورنہ اس میں بھی انہوں نے عام طور پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کریم کی کیا کی ہے؟ تفسیر کی ہے۔ بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے ابن کثیر نے۔ اس کے بعد ہے جمع الجوامع، امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، ان کو کہا جاتا ہے موسوعۃ العلوم، سارے علوم کا انسائکلوپیڈیا تھے، ہر فن مولا، زیادہ نہیں صرف 1200 کتابیں لکھی انہوں نے۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 75 سال کی عمر پائی اور 1200 کتابیں لکھ کے چلے گئے، اور یہاں 1200 پڑھتا نہیں کوئی، 1200 صفحے نہیں پڑھتا، اور یہ 1200 کتابیں امام جلال الدین سیوطی۔ تو امام جلال الدین حدیث کے باب میں اٹھاؤ ان کو، تفسیر کے باب میں اٹھاؤ، تفسیر میں بھی انہوں نے الدر المنثور لکھی ہے، پھر تفسیر المأثور لکھی ہے، حدیث کے باب میں جمع الجوامع لکھی ہے، نحو پر الاشباہ والنظائر فی النحو لکھی ہے، کوئی فن بلاغت کو، یہاں تک کہ علم طب پر بھی کتاب لکھی، مجربات الامام جلال الدین السیوطی، ہر فن، کوئی فن بخشا نہیں انہوں نے۔ تو ہوتے کچھ لوگ ایسے صاحب کرامت تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے ان کے لیے زمین کو طی ارض کر دیا جاتا تھا۔ ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کے وقت کھڑا تھا مغرب اور عشاء کے درمیان ایک جگہ پر، تو جلال الدین سیوطی آئے میرے پاس اور کہا کہ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی کھڑا ہوں میں۔ کہا کہ چل حرم میں نماز پڑھ کے آتے۔ کہا کہ میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آنکھ بند کر دے۔ آنکھ بند کیا، 10 قدم چلا تو سیدھا دیکھا کہ حرم میں آ کے رکیا، جبکہ آپ مصر میں تھے جو وہاں سے 2-3 ہزار کلومیٹر کیا تھا، دور تھا۔
پھر اس کے بعد نماز پڑھی اور کیا کہتے ہیں عمرہ کروایا وہاں پر جا کر، اور پھر اس کے بعد کہا کہ چل آنکھ بند کر، اور فجر سے پہلے تو واپس ہم اپنے پاس. تو صاحب کرامات بھی تھے امام جلال الدین السیوطی. اب 1200 لکھی تو ایسی تھوڑی لکھوائی اللہ نے کسی سے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں کے، میں نے کتاب میرے پاس بھی ہے، تو ان کی کتابوں کے نام کے اوپر بھی کتاب ہے. ارے سمجھو بات، یعنی اس کتاب میں صرف امام جلال الدین کے مصنفات کے نام لکھے ہوئے ہیں. وہ کتاب بھی 300 350 صفحے کی ہے، جس میں صرف ان کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کون سے فن میں امام جلال الدین السیوطی نے کون کون سی کتاب کیا کی ہے، لکھی ہے. اس کے بعد الفرع الثانی ما كان مصنفا حسب المتن مثل کتب الزوائد و کتب التخریج. کہا کہ کتب زوائد یہ بھی بڑا عجیب کارنامہ ہے ہمارے مصنفین کا. مجمع الزوائد و منبع الفوائد لنور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی جمع فیہ الاحادیث الزائدة الواردة فی مسند الامام احمد و مسند ابی یعلا و مسند البزار و معجم الطبرانی الثلاثة على ما جاء فی الکتب الستہ. ایک نیا کام. اصحاب زوائد کیا کرتے ہیں؟ اصحاب زوائد یہ کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان کتابوں کو اپنے سامنے رکھا کہ مسند الامام احمد، مسند امام احمد بھی 25 جلد میں ہے، مسند ابی یعلا یہ بھی 5 جلدوں میں ہے، مسند بزار یہ بھی 10 جلدوں میں ہے، وہ معاجم الطبرانی یہ ثلاثہ، یہ تینوں ملا کر 25-30 جلدیں ہوتی ہے. علی ما جاء فی الکتب الستہ. کہاں ان سب میں حدیثیں ہیں، ان سے زائد حدیثیں کتب ستہ میں کون کون سی ہے جو اس میں نہیں ہے اور اس میں ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ان کتابوں میں وہ حدیث نہیں ہے، البتہ کتب ستہ میں وہ حدیث، تو اس کو کہتے ہیں زوائد. تو ایسے ہر کتابوں کے اوپر، مختلف کتابوں کے اوپر لوگوں نے کام کیا. المطالب العالیہ فی الزوائد المساند الثمانیہ لأبی الفضل احمد بن علی بن حجر الاسقلانی جمع فیہ الاحادیث الزائدة الواردة فی مسند ابی یعلا ومسند مسدد بن مسرہد ومسند ابن ابی عمر العدنی ومسند احمد بن منیع ومسند الطیالسی ومسند الحارث بن ابی اسامة ومسند الحمیدی ومسند اسحاق بن راہویہ علی ما فی الکتب الستہ. ان سب کتابوں کو، مسانید کو، اب ان میں سے بہت ساری مسانید تو کہیں ملتی بھی نہیں، ان کے مخطوطات کو سامنے رکھا ہوگا، اور ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ کتب ستہ کے اندر میں ان کی مسانید میں جو نہیں ہے اور کتب ستہ کے اندر میں وہ پائی جاتی ہے. ایسی کون کون سی حدیث ہے؟ تو